بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 29 دسمبر 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق اہم ترین خبریں، جس کا جاننا آپ تمام حضرات کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیگا تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں۔ سعودی عرب ملک شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کی سربراہی میں کامیابیوں کے نئے سفر کی طرف رواں دواں ہے۔ ریاض سیزن کی زبردست کامیابی کے بعد صحراؤں میں ڈاکار ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ ریلی 5 جنوری سے 17 جنوری تک پہلی بار سعودیہ میں منعقد کی جا رہی ہے۔ یاد رہے، تعلیمی اداروں میں بھی 2 جنوری سے 18 جنوری تک سردیوں کی چھٹیوں کا اعلان جاری کر دیا گیا ہے۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق دبئی میں برج خلیفہ پر سعودی ڈاکار ریلی کی بین الاقوامی تشہیر ویڈیو مہم شروع کر دی گئی ہے اور یہ ویڈیو مہم سیاحوں کی توجہ کا بڑا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اس ریلی کو دنیا بھر کی سب سے زیادہ چیلنجز ریلی میں مانا جاتا ہے۔ اس ریلی کی تشہیر کے لیے ریاض، جدہ، دمام کے علاوہ برج خلیفہ، نیو یارک ٹائمز اسکوائرز اور لندن کے بہت سارے بڑی جگہوں پر بڑے پوسٹرز لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ میلان، میڈلز اور پیرس میں بھی یہ ویڈیو دکھائی جا رہی ہے۔ اس ساری تشہیری مہم کا مقصد سعودیہ کے صحراؤں کو سپورٹس ریسنگ کی دنیا میں متعارف کرانا ہے، تاکہ دنیا بھر میں لوگ یہ جان سکیں کہ 5 جنوری سے کیا ایڈونچر شروع ہونے والا ہے۔ یہ ڈاکار ریلی 12 مراحل پر مشتمل ہوگی، جس میں سعودی صحرا کا 7500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا جائے گا۔ اس ریلی کے پہلے مرحلے کا آغاز جدہ سے ہوگا۔ جدہ سے ہوتے ہوئے یہ ریلی دنیا کے ایک بڑے ریگستان جس کا نام ربیع الحالی ہے گزرتے ہوئے ریلی کی آخری منزل القدیہ ہوگی۔ ڈرائیور ریت اور کنکریوں کے 676 کلومیٹر طویل علاقے سے گزریں گے۔ نیوم سے الولا تک کا سفر بہت مشکل ہوگا۔ اس ریلی کی اختتامی تقریب القدیہ میں ہوگی۔ سعودی دن بدن کامیابی کے نئے سفر سے گزرتے ہوئے نئی منزلیں طے کر رہا ہے۔ یاد رہے، مملکت کی خوشحالی اور کامیابی میں ہی ہم غیر ملکیوں کی خوشحالی اور کامیابی ہے۔ یہاں پر بڑے پروجیکٹس جب بنیں گے تو غیر ملکی اور سعودی شہری بہترین ملازمتیں حاصل کر سکیں گے۔ محکمہ ٹریفک نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ حائل ریجن میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جو جیپ ٹریفک کی مخالف سمت میں چلا رہا تھا۔ اس کے پاس لائسنس بھی نہیں تھا اور گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی غائب تھی۔ اس بارے میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس پر ٹریفک کا ڈپارٹ فوری طور پر حرکت میں آیا اور انہوں نے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ شخص مختلف گاڑیوں کو ٹکرا کر ان سے اپوزٹ سائڈ میں گزر رہا تھا، جس کے بعد بہت ساری گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ یاد رہے، محکمہ ٹریفک کے قوانین کے مطابق ٹریفک کی مخالف سمت میں گاڑی چلانا، جسے عکس کہا جاتا ہے، یا ریڈ سگنل کو کراس کرنے کے سب سے زیادہ جرمانہ اسی کا ہے، جو کہ 3000 ریال سے 6000۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ گاڑیوں کی خرید و فروخت اب ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے آن لائن بھی کی جا سکتی ہے۔ اس آن لائن خرید و فروخت کے لیے 4 کام کرنے لازمی ہوں گے۔ سب سے پہلے ابشر اکاؤنٹ بنانا ہوگا۔ نمبر 2، گاڑیوں کی سروس والے خانے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ گاڑیوں کی لین دین کے آپشن کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ اسکرین پر نظر آنے والے تمام جو اقدامات ہیں ان کی تکمیل لازمی کرنا ہوگی۔ ابشر کے ذریعے گاڑیوں کی خرید و فروخت کی ایک شرط یہ بھی رکھی گئی ہے کہ گاڑیوں کا تعلق ذاتی مالکیت یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ سے لازمی ہونا چاہیے۔ اس آن لائن سروس کی فیس 200 ریال رکھی گئی ہے۔ گاڑیوں کا آن لائن لین دین اس صورت میں ممکن ہوگا جب متعلقہ گاڑیوں کا فحص مؤثر ہو۔ گاڑی کا استمارہ یعنی اس کا جو اپنا کارڈ ہے، ملکیت کا کارڈ، وہ بھی مؤثر ہونا چاہیے، یعنی کہ ایکٹیو ہونا چاہیے۔ گاڑی پر کسی بھی قسم کا کوئی ٹریفک چلان یا دیگر کسی بھی قسم کا چلان نہ ہو۔ اس کی انشورنس ویلڈ ہونی چاہیے۔ آن لائن خرید و فروخت کرنے والی گاڑیوں کی کم سے کم قیمت 10,000 اور زیادہ سے زیادہ 80,000 رکھی گئی ہے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو گاڑیوں کی سیل پرچیز ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ابشر اکاؤنٹ بنائیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ دوستو، دنیا بھر کا سوشل میڈیا بہت ساری من گھڑت اور جھوٹی خبریں پھیلانے میں کافی سرگرم نظر آتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ سعودی شہریوں کے لیے مخصوص کیے گئے
چند پیشوں پر سعودیزیشن کا فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے۔ وزارت عمل کے ترجمان خالد اباخیل نے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سعودیزیشن کے فیصلوں پر وزارت عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور نہ کیے جانے کا کوئی امکان ہے۔ سوشل میڈیا پر پچھلے دنوں کچھ خبریں وائرل ہوئیں کہ فارماسسٹ، نرسز، اکاؤنٹنٹ، حساب کتاب رکھنے والا، میڈیکل سیکٹری، پرچیزر اور ایگزیکٹو سیکٹری کے پیشوں کی سعودیزیشن کا فیصلہ وزارت عمل کے ترجمان نے واپس لے لیا ہے۔ وزارت محنت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مملکت کی کوئی بھی خبر سرکاری ذرائع سے لی جائے اور اسی پر اعتبار کیا جائے، لہٰذا سعودیزیشن کے حوالے سے جو پچھلے دنوں کافی خبریں میں نے بھی دیکھی تھیں وہ سراسر غلط تھیں، لہٰذا اس چینل پر الحمدللہ میں نے کوئی ایسی خبر آپ حضرات سے شیئر نہیں کی جس کا بعد میں مجھے اسے واپس لینے کے لیے آپ سے کہنا پڑے۔ سوشل میڈیا پر سعودیہ میں گیس سلنڈر کی قیمتوں میں اضافے پر لوگوں میں کافی بے چینی اور غم و غصہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح یہ خبر بھی افواہ ثابت ہوئی۔ اس خبر کی تردید کرتے ہوئے گیس کمپنی نے فوری طور پر اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ مملکت میں گیس کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ جن لوگوں نے یہ افواہ سوشل میڈیا پر پھیلائی ہے انہوں نے کمپنی کی جعلی ویب سائٹ استعمال کی، لہٰذا لوگ اصل اور جعلی میں فرق لازمی رکھا کریں۔ کمپنی نے مزید بتایا کہ گیس سلنڈر صرف 5% ویلیو ایڈڈ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ نئے بھرے ہوئے سلنڈر کی قیمت وہ 16 ریال ہی مقرر ہے اور یہی لی جائے گی۔ محکمہ موسمیات نے اعلان کیا ہے کہ آج سے سعودی عرب میں سردی کی ایک نئی لہر داخل ہو چکی ہے، جس سے مملکت میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تمام شہری اور غیر ملکی دوبارہ سے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد شروع کر لیں، کیونکہ پچھلے 2 سے 3 دنوں سے مملکت میں سردی کچھ کم ہے۔ ریاض میں ٹیمپریچر کچھ زیادہ نظر آ رہا تھا، لہٰذا وہ تمام افراد بہت احتیاط کریں اور خاص طور پر بارشوں کے موسم میں کبھی بھی نچلے علاقوں میں نہ جائیں، کیونکہ وہاں پر اچانک پانی کا بہاؤ بڑھ جانے کی وجہ سے راستے بند ہو جاتے ہیں، جس سے غیر ملکی اور سعودی شہری مشکلات میں پھنس سکتے ہیں۔